ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں، پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی، میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی، اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی، تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرا باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو، لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا۔ اے علی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی، مجھے